اخلاص کی اہمیت اور ریاکاری کی تباہ کاریاں۔ ایک دن غالباً ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اس کو درج کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ حدیث کی طرف میں بڑھوں، ایک دوسری حدیث میں آپ کے سامنے سناتا چلوں، مفہوم اس حدیث کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ درس دے رہے تھے اور 3 صحابہ کا گزر ہوا، جن میں سے ایک بالکل قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، راستہ جگہ تلاش کیے اور بالکل ہی قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے، مدرس کے قریب۔ دوسرے صحابی وہ بس دور جہاں ان کو موقع ملا وہیں بیٹھ گئے، انہوں نے زیادہ جہد نہیں کی، انہوں نے زیادہ محنت نہیں کی کہ مدرس کے قریب بیٹھے۔ اور تیسرے وہ تھے جو بس دیکھے کہ تھوڑی سی جگہ تنگ ہے تو میں چلا جاتا ہوں، اور وہ چلے گئے۔ درس ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے لوگوں پر نظر رکھتے تھے، اگرچہ کہ وہ درس میں مشغول ہیں لیکن پھر بھی سب کا وہ خیال رکھ رہے ہیں اور سب کو نوٹس کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درس کے بعد کہا کہ کیا میں تمہیں 3 لوگوں کے متعلق نہ بتا دوں جو درس میں آئے تھے؟ رہی بات پہلے شخص کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہی اور اللہ نے اس کو پناہ دے دی، وہ قریب آ کر بیٹھ گیا، اللہ نے اپنی پناہ میں اس کو لے لیا۔ رہی بات دوسرے کی، وہ بس وہیں بیٹھ گیا جہاں وہ دیکھا، جہاں اس کو جگہ آسانی سے مل گئی، بس وہیں بیٹھ گیا، تو اللہ نے بھی اس کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ لیکن جو پہلے جو قریب آ کر بیٹھا، اللہ نے اس کو اپنی خاص رحمت میں شامل کر لیا۔ رہی بات تیسرے کی، جو بس چلا گیا منہ موڑ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے ساتھ وہی کیا جو اس نے کیا، وہ منہ موڑ کر چلا گیا، وہ بھی رحمت خاص سے محروم رہ گیا۔ تو اس حدیث کا ہمارے درس سے کیا تعلق ہے؟ ہمارے درس سے، بلکہ اس درس سے نہیں، ہر درس سے یہ تعلق ہے کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ آج میں مدرس ہوں، کل میں درس سننے والا رہوں گا اور کوئی اور مدرس رہیں گے، تو مجھے بھی چاہیے کہ میں مدرس کے قریب آ کر بیٹھ جاؤں، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک خاص قربت اور خاص رحمت میں شامل کر لے۔ لہٰذا آپ سب قریب ہو کر بیٹھ جائیں۔ اب بڑھتے ہیں ہماری اصل ٹاپک کی طرف۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، ہم وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالِ، ہم دجال کے متعلق باتیں کر رہے تھے، دجال کے متعلق، اس کے نشانیوں کے متعلق، اس کے فتنوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے تو وہ دجال کا ہے، اور کوئی ایسے نبی نہیں گزرے تاریخ میں جنہوں نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو۔ اتنا بڑا فتنہ ہے یہ۔ تو صحابہ کہتے ہیں، ابو سعید کہتے ہیں کہ ہم دجال کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، کیا میں تمہیں اس سے زیادہ، دجال سے زیادہ خطرناک چیز، بلکہ تم پر میں دجال سے زیادہ ایک چیز سے ڈرتا ہوں، تم پر دجال سے زیادہ میں تم پر ایک چیز سے ڈرتا ہوں، کیا میں اس کے متعلق تمہیں خبر نہ سنا دوں؟ کیا میں تمہیں اس کے متعلق نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا بلا، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، بالکل بتائیں۔ یعنی ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ دجال سب سے بڑا فتنہ ہے، اسی وجہ سے ہم اس کے نشانیاں، اس کے متعلق ہم گفتگو کرتے بیٹھے ہیں، جو آپ نے سکھائی ہیں ہمیں، ہم اس کے متعلق چیزیں یاد کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ دجال سے بھی بڑا کوئی چیز ہے، دجال سے بھی بڑا کوئی فتنہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہمیں بتائیں وہ کون سا فتنہ ہے جو دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک الخفی، چھوٹا شرک، چھپا ہوا شرک۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی الشرک الخفی کا ڈیفینیشن دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یقوم الرجل یصلی، کہ ایک آدمی رکعت بانے اللہ اکبر بول کر ٹھہر جائے، نماز میں ٹھہر جائے، فیزین صلاتہ، اب وہ اس نماز کو مزین کر رہا ہے، نکھار رہا ہے اور امپروو کر رہا ہے، اس کو بہتر بنا رہا ہے۔ یہ کیسا فطرہ ہے؟ سوچ کر دیکھیں یہ کیسا فتنہ ہے کہ ایک آدمی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر رہا ہے، وہ نماز کا آغاز کر رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ جیسے جیسے اپنی نماز کو نکھار رہا ہے، جیسے جیسے اپنی نماز کو سدھار رہا ہے، بہتر بنا رہا ہے، وہ فتنے میں مبتلا ہو رہا ہے۔ یہ کیسا فتنہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سجا سوار رہا ہے اللہ کے لیے نہیں، لما یرا من نظر رجل، وہ بس اس لیے نکھار رہا ہے تاکہ لوگوں کی نظر اس پر پڑ جائے، لوگوں کی نظر اس پر آ کر ٹھہر جائے، ارے بھائی کتنے لمبے سجدے کرتا ہے، یہ کتنے لمبے رکوع کرتا ہے، کتنا بہتر قرات کرتا ہے، یہ جب کبھی نماز پڑھاتا ہے تو کیا آواز سے پڑھاتا ہے۔ لوگوں یہاں پر یاد رکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب اس درس کے بعد آپ سجدے چھوٹے کر دیں، رکوع چھوٹے کر دیں، نہیں، اپنے دل کو پاک کریں۔ تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ انا اعطینا کل کوثر قل هو اللہ احد ہر رکعت میں فجر میں بھی اٹھ رہے ہیں وہی پڑھ رہے ہیں، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی قرات کو نکھاریں، آپ اپنے سجود کی تسبیحات کو، اس کی مقدار کو بڑھائیں، رکوع کی تسبیحات کی مقدار کو بڑھائیں، آپ اپنی نماز کو لمبی بنائیں، اس کو نکھاریں، اس کو بہتر بنائیں، لیکن دل سے اس نیت کو ہٹائیں کہ لوگ دیکھیں، لوگ میری واہوائی کہیں، اس نیت کو ہٹا دیں، اللہ کی رضا کی طرف اپنے دل کو کھینچ کر لائے۔ اور دل ایک ایسی چیز ہے جس کو تربیت کرنا پڑتا ہے، جس کو کھینچ کر لانا پڑتا ہے، وہ ایسے ہی نہیں آتا، وہ ایسے ہی نہیں۔ نفس کی 3 قسمیں جو بتائی گئی ہے قرآن میں، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، نفس امارہ، اگر معصیت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے اوپر نفس امارہ، پھر لوامہ جو کوستا ہے آدمی کو، لوم سے ہے، اس میں مبالغہ، لوامہ بہت زیادہ کوسنے والا کہ تو نے یہ کیوں کیا، تو نے یہ کیوں کیا، آپ سے گناہ ہو جائے تو وہ کوستا ہے۔ نفس مطمئنہ جس کو بس قرار پہنچتا ہے بس اللہ کی رضا سے، اللہ کی عبادتوں سے۔ تو آدمی کو نفس امارہ سے علماء نے اختلاف کیا ہے کہ ایک انسان کے اندر یہ 3 نفس بیک وقت موجود ہوتے ہیں یا پھر بیک وقت ایک ہی نفس ہوتا ہے، 3 ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں، سوئچ آن آف ہوتا رہتا ہے ان کا، یا پھر 3 میں سے ایک مرتا ہے ایک زندہ ہوتا ہے، یہ علماء کا اختلاف ہے۔ لیکن انسان کو کھینچ کر لانا ہوگا نفس لوامہ کی طرف، بہتر ہے لفظ نوامہ، اور نفس مطمئنہ کی طرف اس کو کھینچنا پڑے گا، اسے کوشش کرنی پڑے گی، اسے کھینچنا پڑے گا، تربیت کرنی پڑے گی، دل کو منوانا پڑے گا کہ میں میری نماز کو ضائع نہیں کر سکتا ہوں۔ بہرکیف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الکہف میں فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کوئی بھی فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو کوئی بھی اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک صالح عمل کرے، وہ اچھے عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک جبھی ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی کسی اور کے نام پہ جانور کاٹتا ہے، یا کسی قبر پر جا کر ماتھا ٹیکتا ہے، سجدے کرتا ہے، یا کسی کے نام پر نظر و نیاز چڑھاتا ہے۔ نہیں، یاد رکھیں یہ تو کھلا شرک ہے، لیکن شرک خفی یہ ہے کہ آدمی اللہ کی رضا کے لیے عبادت کو شروع کرے لیکن اس کی نیت پلٹ جائے،
اس کی نیت پلٹ جائے کہ بس لوگ اب میری واہ واہی کریں، لوگ میری تعریف کریں، میں نمازی کہلواؤں، میں سقی کہلواؤں، میں پرہیزگار متقی کہلواؤں، یہاں پر شرک خفی آ جاتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربہ، اس آیت کے ٹکڑے، اس ٹکڑے کی تفسیر میں کہ وہ جو شخص ثوابہ و جزاءہ الصالح، جو کوئی بھی ثواب کی امید رکھتا ہے اور اچھے بدلے کی نیت رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ اس سے مراد امام ابن کثیر کہتے ہیں مَا كَانَ مُوَافِقًا لِشَرْعِ اللَّهِ، جو شریعت کے مطابق ہو۔ ٹھیک ہے، میں بہت سے باتیں بیچ میں کھولتا جاؤں گا، آپ کو وہ کڑیاں جوڑنا بہت ضروری، ورنہ آپ گم ہو جائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے کیا کہا؟ امام ابن کثیر نے کہا کہ اللہ کی ملاقات کی امید یہ ہے کہ آدمی ثواب کی امید رکھے اور اس کے نیک عمل کے بدلے اللہ سے ایک اچھے بدلے کی امید رکھے۔ یہ پہلی چیز، سب سے پہلی چیز نیت کیا ہونی چاہیے؟ اس نماز کے بدلے ثواب مجھے آخرت میں ملے، اور مجھے اس نماز کے ذریعے، اس قرات کے بدلے، اس صدقے کے بدلے، اس نیکی کے بدلے آخرت میں اچھا بدلہ ملے۔ یہ پہلی نیت۔ دوسری چیز، اب جو وہ عمل کر رہا ہے وہ عمل موافق ہو شریعت کے مطابق، شریعت سے موافقت وہ کرتا ہو۔ عمل آپ کر اللہ کے لیے کرے جا رہے ہیں، ایک پیر پر ٹھہر کر، اب آج عشاء کے بعد ایک پیر پر ٹھہر کر مکمل قرآن فجر تک پڑھ لیں، ایک پیر پر ٹھہر کر اللہ کے لیے، کیا آپ کو اجر مل جائے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ شریعت کے مطابق نہیں ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا۔ تو اللہ کے لیے ہو اور نبی نے جیسے سکھلایا ویسے ہو، یہ دو باتیں۔ جہاں کہیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عمل صالح کہا ہے، مفسرین نے تفسیر یہی کی کہ وہ ہو اللہ کے لیے، دوسرا، پہلا نقطہ وہ ہو اللہ کے لیے، دوسرا نقطہ وہ ہو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ بات سمجھ آ رہی؟ سب کو سمجھ آ رہی؟ جی، ورنہ درس کا مطلب نہیں ہے، یہیں روک دینا پڑے گا۔ اگر بات سمجھ نہیں آتی ہے تو درس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور ایسے آدمی، دو نقطے ہو گئے۔ پہلا نقطہ کیا تھا؟ اللہ ہی کے لیے ہو، دوسرا نقطہ کیا تھا؟ شریعت کے مطابق، یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ اب تیسری چوتھی بات آگے آ رہی ہے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اب اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے اپنی عبادت میں۔ وَهُوَ الَّذِي يُرَادُ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ اب اس ٹکڑے سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہی سے اس کی مراد، اس کی نیت صرف اللہ کی رضا ہو، لِوَجْهِ اللہ، اللہ کے چہرے کے لیے وہ کرے، یا پھر اللہ کی رضا کے لیے، وَحْدَهُ وَلَا لا شَرِيكَ لَهُ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ رکھے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ رکھے۔ اب یہاں پر غیر اللہ کی عبادت میں دو چیزیں آ گئی۔ ایک تو باقاعدہ آدمی جا کر سجدہ کر رہا ہے کسی اور کے لیے، ایک ہو رہا ہے اللہ، جو میں نے پہلے کہا، اللہ کے لیے شروع کر رہا ہے لیکن نیت اس کی گھوم پھر کر کسی کے نظر پر آ گئی کہ یہ آدمی مجھے دیکھ لے، فلاں بھائی مجھے دیکھ لے، فلاں وہ بھائی ابھی آئے ہیں، آہٹ مجھے آئی ہے، ان کی کھانسی کی آواز آئی ہے۔ اس طرح سے شیطان یاد دلاتا ہے، فون کریں گے وہ آپ کو یاد نہیں آئے گا، بھائی کون ہے، نہیں پہچانا میں آپ کو، آواز نہیں پہچانا معذرت، لیکن نماز میں بڑا یاد دلا دے گا۔ بس کھانسی کی آواز آئے گی، ارے یہ تو اکرمہ بھائی ہے، یہ منصور بھائی ہے، فلاں بھائی ہے، جبھی جو ہے سو شیطان یاد دلا دے گا، اور پوری نیت پلٹ کر ہماری کہاں چلے جائے گی؟ ان کی طرف کہ بھائی اب میری نماز بہتر ہو جائے تاکہ یہ مجھے، اور یہ صرف بچوں میں بڑوں میں نہیں، ہر کسی میں ہوتا ہے، بچوں میں ہوتا ہے، بڑوں میں ہوتا ہے۔ بچوں میں ہوتا ہے کہ یہ انکل مجھے اب تعریف کرے، مجھے اچھے بچوں میں مجھے شامل کر۔ بڑوں میں ہوتا ہے کہ یہ حضرت مجھے اچھا مان لے، مسجد کی کمیٹی مجھے اچھا سمجھے۔
مسجد کے ریگولر مصلی مجھے اچھا سمجھے. تو یہ نیت جہاں پر آتی ہے خلاص وہ شرک ہو گیا، وہ شرک ہو گیا. غیر اللہ کو سجدہ کرنا ضروری نہیں، وہ شرک ایک اکبر، وہ کھلا شرک ہوتا ہے، لیکن یہ شرک خفی ہو جاتا ہے جب ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اس کا تعلق صرف دل سے. آپ کسی کو بیٹھ کر جج نہیں کر سکتے. آپ یہاں پر بیٹھ جائیں، ایک ایک مصلی پر نظر رکھیں، ہاں یہ شخص دکھاوے کے لیے پڑھا، یہ اخلاص سے پڑھا. آپ کا کام وہ نہیں ہے، اللہ نے آپ کو مکلف نہیں کیا، اور آپ کا وہ کام بھی نہیں کہ لوگوں کو جج کرتے بیٹھیں. آپ خود کے دل کو جج کریں، خود کا فیصلہ خود کریں، خود کے محاسب بنیں، خود کے حساب لینے والے بنیں، خود کا ججمنٹ لیں. وَهَذَانِ رُكْنَا الْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ. اب یہ دو رکن ہیں جو عمل کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے. عمل کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے. کون سے ہے دو عمل؟ ایک تو شریعت کے موافقت رکھتا ہو، نبی کے طریقے پر ہو. دوسرا کیا ہو؟ وہ شرک سے پاک ہو، چاہے وہ شرک اکبر ہو کہ شرک اصغر ہو. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا بد ان یکون خالصا للہ. وہ عمل ہونا چاہیے خالص اللہ کے لیے، ثوابا علی شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ خالص نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے. اب تک کی مکمل گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ دو ہی پوائنٹ، اور یہی دو پوائنٹ میں ہماری دنیا اور آخرت ٹکی ہوئی ہے. ہو صرف اللہ کے لیے، ہو صرف نبی کے طریقے پر. جہاں پر یہ دونوں میں گڑبڑ آ گئی خلاص عمل گیا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پہلے پیش کی، پھر سے بتاتا چلوں. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. ہم دجال کے متعلق باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تم کو اس سے بڑے فتنے کے متعلق بتا دوں. انہوں نے کہا کہ اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے، بتائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی عبادتوں کو نکھاریں، اپنی نماز کو نکھاریں، سدھاریں، اپنی نماز کو، اپنی عبادتوں کو امپروو کرے تاکہ لوگوں کی نظر اس کی عبادت پر ٹک جائے. لوگوں کی نظر اس کی عبادتوں پر کیا ہو جائے؟ ٹک جائے. بات سمجھ آ رہی؟ چلیں. محمود بن لبید فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمود بن لبید صحابی ہے، فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. میں تم پر سب سے زیادہ کسی چیز سے اگر میں ڈرتا ہوں تو شرک اصغر ہے، وہ چھوٹا شرک ہے. قالو، صحابہ نے کہا وما الشرک الاصغر، ہے اللہ کے رسول یہ چھوٹا شرک کیا ہوتا ہے، ذرا ہمیں بتائیں کہ چھوٹا شرک کیا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، دکھاوا. یقول اللہ عز وجل، قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی کہیں گے جو آدمی نمازیں پڑھتا تھا 20 سال 60 سال، ایک حدیث میں کیا آتا ہے، خیر اس کا تعلق ریا سے نہیں ہے، لیکن 60 سال وہ نماز پڑھتا ہے، لیکن آخر میں قیامت کے دن اس کی 60 سال کی نمازوں کو اس کے منہ پر پھینک دیا جائے گا. کیا وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ اس کا رکوع صحیح تو سجدہ صحیح نہیں، سجدہ صحیح تو رکوع صحیح نہیں، ایک رکن صحیح تو دوسرا رکن گیا، ایک دوسرا رکن وہ پکڑتا ہے تو اگلا رکن گیا. 60 سال کی والیوم سے فرق نہیں پڑتا کہ آدمی ایک رات میں ٹھہر کر نصف قرآن پڑھ رہا ہے، ایک قرآن پڑھ رہا ہے. نہیں، اخلاص، نیت. بس 2 رکعت 5 منٹ کے پڑھ لے، لیکن اس کا اخلاص بلند ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 رکعتوں سے زیادہ اس کو اجر دے دیتے. نیت. اللہ تعالیٰ کے پاس جو میجرمنٹ ہوتا ہے، جو ترازو ہوتا ہے، وہ کوانٹٹی کو دیکھ کر نہیں ہوتا. یہ چیز ہم سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ کے پاس جو ترازو کام کرتا ہے وہ کوالٹی کو دیکھ کر ہوتا ہے کہ عبادت کی کوالٹی کیسی ہے. ہم جب جاتے ہیں، آپ عام بات سمجھیں، واپس میں حدیث کی طرف آتا ہوں، عام بات کو سمجھیں. میں عام مثالیں اس لیے ڈالتا ہوں تاکہ ہم سب کو سمجھ میں آئے بات. دودھ لینے جاتے ہیں ہم، ہر کوئی لیتا ہوگا دودھ. اگر آپ کو پتا چل جائے کہ اس دکان سے، اس ڈڈی سے جو دودھ آ رہا ہے اس میں 10% پانی ملا ہوا ہے، زیادہ نہیں، 10%، 90% ابھی دودھ ہے، لیں گے؟ نہیں لیتے. کیوں؟ کیونکہ وہ خالص نہیں ہے، پیور نہیں رہا، اس میں ملاوٹ آ گئی ہے.
ملاوٹ کا دودھ آپ کے لیے پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ملاوٹ کی عبادت کیسے پسند کر لے گا؟ سوچ کر دیکھیں. آپ کس چیز کے مالک ہیں؟ میں کس چیز کا مالک ہوں؟ زمین کے اتنے سے خطے کا، زمین پہ اتنی سی چیزوں کا ملک ہم مالک ہیں، وہ بھی عارضی. جیسے ہی موت آتی ہے وہ ہمارے وارثوں کو شفٹ ہو جاتا ہے. یہ زندگی میں کبھی نہیں اتارتا ہوں، یہ سب سے پہلے یہی اتاریں گے. رات میں سوتے وقت نہیں اتارتا ہوں گھڑی، یہ بھی اتار لیں گے. ایک ایک چیز چھین لیں گے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی ہماری موت کے بعد. تو ہم ٹیمپرری عارضی مالک ہے اس کے، صحیح ہے. اس کے باوجود بھی اتنے ہمارے نخرے ہیں کہ بھائی اس میں نخرے کیا، احتیاط ہے کہ اس میں یہ خالص ہونا چاہیے، اس میں یہ ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ سوچیں سبحان اللہ، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو تمام کائنات کا مالک ہے، جو جنتوں کا مالک ہے، جو ہر مخلوق کا مالک ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، وہ کیسے ملاوٹ کی عبادت قبول کر لے گا؟ سوچ کر دیکھیں، تصور کریں، کیسے وہ اتنی عظیم ذات وہ کیسے ملاوٹوں کی عبادت قبول کر لے گی؟ روایت کی طرف ہم واپس لوٹتے ہیں. محمود بن لبید فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے زیادہ میں ڈرتا ہوں تو شرک اصغر سے. صحابہ نے کہا کہ شرک اصغر کیا ہے اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دکھاوا ہے. یقول اللہ عز وجل لہم یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، لوگ سامنے ہوں گے، ہم ہر کوئی. دوسری روایت میں کیا آتا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ہر کوئی میدان محشر میں جمع ہوگا، ننگے بدن، بنا ختنہ کیے ہوئے، تن سے ننگے، پیر ننگے، جسم پہ ایک ٹکڑے کا لباس نہیں ہوگا، اور غیر مختون، بغیر ختنہ کیے ہوئے اللہ کے سامنے میدان محشر میں جمع ہوں گے. کوئی چیز نہیں، برانڈڈ ہر چیز غائب، کوئی چیز نہیں. جو ایک ڈپارچر کے وقت ایک جو کفن لپٹ کر لے بھیجا جائے گا وہ بھی غائب. ہر چیز، کوئی چیز باقی نہیں ہے. قیامت کا دن اللہ سامنے، انبیاء سامنے ہیں. سوچ کر دیکھیں، ہمارے والدین ہمارے سامنے آ جائے تو ہم تھوڑا سا ہیبت میں آ جاتے ہیں، نہیں؟ کوئی ہمارے بزرگ آ جائے، ہمارے کوئی استاد آ جائے تو تھوڑا سا ہم سنبھل جاتے ہیں، زبان سنبھل جاتی ہے، ہنسی مذاق رک جاتا ہے، ہیبت طاری ہو جاتی ہے. یہاں پر سب سے بزرگ ذات اللہ تعالی حساب لے رہے ہوں گے. فرشتے، انبیاء کرام جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، وہ نبی، تمام کے تمام انبیاء، صالحین، شہداء، تمام کے تمام لوگ موجود ہوں گے. اور کیا کہا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے کہیں گے کہ جا، تو نے جس کے لیے عمل کیا ہے جا اس سے ثواب مانگ لے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ ریاکاری سب سے بڑی چیز جس سے میں ڈرتا ہوں وہ ریاکاری ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اذا جزی الناس باعمالہم، جب ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا. اللہ اکبر، ہلا دینے والے الفاظ ہے، یہ جھنجھوڑ دینے والے الفاظ. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم کو اخلاص عطا فرمائے. کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ؟ اذهبوا، نکلو یہاں سے، چلے جاؤ، الی الذین کنتم تراؤون فی الدنیا، دنیا میں جس کو تم دکھاتے تھے، جس کو بتاتے تھے، جس کے لیے تم کرتے تھے، ان کے پاس نکلو، جاؤ اور دیکھو. فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، تھوڑا سا ان کے پاس جا کر دیکھ لو کہ وہ کوئی چیز تمہیں دیتے ہیں کیا. جا کر دیکھ لو کہ تمہیں کوئی چیز ملتی ہے کیا. کر رہے تھے نا فلاں بھائی کے لیے، کر رہے تھے نا فلاں شیخ کے لیے، کر رہے تھے نا فلاں کے لیے، جاؤ، جا کر ان سے اجر طلب کرو اور دیکھ لو کہ وہ تم کو کچھ دیتے ہیں کیا. ارے میرے بھائی، سوچ کر دیکھے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب موجود، اور جتنے انسان ہوں گے تمام کے تمام ننگے بدن، تن سے ننگے، بدن سے ننگے، ننگے پیر آئیں گے. کوئی کچھ نہیں دے پائے گا، کوئی کچھ نہیں. ارے بھائی وہ دن آپ سوچ کر دیکھیں، اگر کچھ ہو جائے، اللہ ہم سب کے ساتھ خیر کرے،
اگر کچھ میں پریشانی میں اٹک جاؤں, کچھ پھنس جاؤں, ابھی بڑے بھائی کو فون ملاؤں, بھاگے دوڑے آئیں گے کہ میرے بھائی کو کیا ہوا. والدہ کو میں کال کروں, نماز دعائیں شروع ہو جائیں گی. بیوی کو بتاؤں, مچل جائے گی. بیٹا پریشان ہو جائے, اولاد پریشان, بھائی بہن پریشان, دوست کو اگر بتاؤں پریشان ہو کر, اپنے حیدرآبادی ہوں گے تو استین چڑھا کر آ جائیں گے, پریشانی سے آ جائیں گے. کیا ہوگا قیامت کے دن؟ کیا ہوگا؟ یہی بھائی, یہی ماں, یہی بیوی, یہی بچے, یہی ساتھی, یوم یفر المرء من اخیہ, اپنے بھائی سے دوڑے گا. نہیں آج میرے پاس مت آؤ, آج میرے پاس مت آؤ. ماں بھاگے گی, باپ بھاگے گا, بیوی, بچے, جس کے لیے ہم حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں, یہ پورے بھاگنے لگیں گے. نہیں, آج نہیں. دنیا میں تم جو کہتے ہیں ہم دنیا میں کر دیتے, آج نہیں. یہ بھائی نہیں آئے گا, یہ باپ نہیں آئے گا, یہ بیٹے نہیں آئیں گے, یہ اولاد, یہ بیوی, بچے, کوئی نہیں آئیں گے. ماں جو تڑپ اٹھتی تھی, ایک ہلکا سا کانٹا چوبنے پر جو ماں تڑپتی تھی, یہ نہیں آئے گی. اور اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ جاؤ, تم ان کے لیے کر رہے تھے, جاؤ ان سے ہی پوچھو. اور وہ ایک نظر بھی آپ کی طرف نہیں دیکھیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے بھائی, آخری 1-2-4 حدیثیں میں اور کچھ اقوال رکھ کر آگے بڑھتا ہوں. بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پچھلی جو روایت تھی محمود بن لبید کی رضی اللہ عنہ, وہ امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا. اگلی اب جو روایت ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من سمع سمع اللہ بہ, جو کوئی بھی سنانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سنا دیتے ہیں. اللہ اکبر. جو کوئی بھی اس کو سمجھے. اور میں نے پہلے ہی کہہ دیا, درس کا مسئلہ یہ نہیں کہ بس بیٹھیں برکت کے لیے, وہ بھی نیت اچھی ہے, لیکن اس سے کچھ سیکھ لیں تو واقعی فائدہ ہوگا. اللہ مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق دے. من سمع سمع اللہ بہ, جو کوئی سنانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سنا دیتے ہیں. آپ سنوانا چاہ رہے ہیں, میں سنوانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو بھائی اتنے ڈونیشنز میں کیا ہوں, دیکھو بھائی اتنی میں نمازیں پڑھتا ہوں, 20 سال سے کبھی فجر نہیں چھوٹی. سنانا چاہ رہے ہو سنا دو, اللہ تعالیٰ بھی سنا دیں گے. اور پھر ومن یرائی یرائی اللہ بہ, اور جو دکھانا چاہتا ہے اللہ دکھا دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ اگر سنوانا چاہ رہے ہیں لوگوں کے کانوں تک آپ کی واہوائی پہنچوانا چاہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ پہنچوا دیں گے اور آپ کو بھرپور مل جائے گا. اللہ تعالیٰ عادل ہے, اس بات کو سمجھ لیں. آپ جو محنتیں کر رہے ہیں وہ محنت اگر آپ لوگوں کی واہوائی کے لیے کر رہے ہیں, وہ محنت رائے گا نہیں جائے گی. دنیا میں آپ کو واہوائی مل جائے گی, وہ محنت آپ واہوائی کے لیے کر رہے ہیں, واہوائی مل گئی, لیکن آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا. لیکن وہی محنت آپ سوچ کر دیکھیں, بس سوچ کر دیکھیں کہ آپ گھر سے وضو کرتے ہیں, اچھے سے وضو کرتے ہیں, اچھے سے معطر ہو کر, عطر لگا کر, کنگا کر کر, ٹوپی لگا کر, آپ گاڑی ہے تو گاڑی سے آپ آتے ہیں یا پیدل آتے ہیں, 10-15 منٹ کا, 20 منٹ کا, بعض لوگوں کا آدھا گھنٹے کا پروسیس ہوتا ہے پورا. 10 منٹ کی نماز کے لیے یہ پوری تیاری ہوتی ہے. اتنی پوری محنت, اور آخر میں نماز کے بعد آپ کو پتا چل جائے یا قیامت کے دن پتا چل جائے کہ یہ جو محنت آپ نے کی ہے, یہ جو فجر میں آپ نے ٹھنڈا پانی آپ نے جو استعمال کیا, آپ نے جو تکلیف برداشت کی, یہ آپ نے جو محنت لگائی, گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا, آپ نے مسجد کو آنے کی مشقت برداشت کی, امام صاحب کے پیچھے آپ نے یہ تمام کی تمام چیزیں ضائع. سوچ کر دیکھیں میرے بھائی, اتنی ہم محنت کر رہے ہیں, اتنی محنت. اور صرف یہ نماز کا معاملہ نہیں, خاص نماز اس لیے ذکر ہو رہی ہے کیونکہ دن میں 5 وقت ہم پڑھتے ہیں, لیکن یہ صرف نماز کا معاملہ نہیں ہے, صدقہ زکوٰۃ کا معاملہ. آپ محنت سے کما رہے ہیں, محنت سے کمانے کے بعد 1 مہینے کا انتظار ہونے کے بعد سیلری آ رہی ہے, وہ سیلری کو آپ ڈونیٹ کر رہے ہیں, صدقہ دے رہے ہیں.
اتنی پوری محنت, یہ پورا پروسیس برباد صرف ایک نیت بدلنے سے. وہی نیت اگر آدمی برقرار رکھ لے, صرف وہی نیت برقرار رکھ لے, تو اس کی چھوڑ دیں ادھر دیکھیں درس یہاں ہے, تو بس اتنی سی نیت اس کی برباد ہو گئی, اس کا وہ پورا پروسیس برباد, اس کی وہ پوری محنت برباد. چلیں, شیخ سلیمان بن عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے پوتے فرماتے ہیں والفرق بینہ, یعنی ریاکاری کے بیچ میں, وبین السمع ان الریا هو العمل لرؤیت الناس, جو حدیث میں آئے کہ جو سنانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سنوا دیتے ہیں, جو دکھوانا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دکھوا دیتے ہیں. تو وہ فرق بتا رہے ہیں کہ جو شخص دکھوانا چاہتا ہے, جو شخص سنوانا چاہتا ہے اور دکھوانا چاہتا ہے, اس میں فرق کیا ہے. جو شخص دکھوانا چاہتا ہے بس لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں, اور جو شخص سنوانا چاہتا ہے اس کا لوگ بس سن لیتے ہیں خبر کسی کے بھی ذریعے سے. ہو سکتا ہے کہ آپ موجود نہ, عمل جب آپ کر رہے ہیں, یعنی وہ عبارتوں کو اور آسان میں کر رہا ہوں, کہ آپ ایک عمل کر رہے ہیں اور سامنے بھائی موجود ہے اور ان کے لیے میں کر رہا ہوں, بس ان کی نظر میں آ جاؤں, یہ دکھاوا ہے. سنوانا کسی کے ذریعے سے میں بات پہنچا رہا ہوں یا میں خود کہہ رہا ہوں, تو بس یہی فرق ہے, ورنہ رزلٹ ایک ہی ہے. آخری روایت میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں, وقت بھی ہو چکا ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں جس کی آگ کو بھڑکایا جائے گا, آپ سوچ کر دیکھیں کہ مشرک بھی ٹھہرے ہوئے ہیں لائن میں, کافر بھی ٹھہرے ہوئے ہیں, دہریے بھی ٹھہرے ہوئے ہیں, ایتھسٹ بھی ٹھہرے ہوئے ہیں, سب لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کو پہلے جہنم میں ڈالے گا؟ الفاظ ہے حدیث کے جو دکھاوا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے مطابق یہ نہیں کہا کہ کافر مشرک پہلے جائیں گے, نہیں, وہ شخص, ترتیب اوپر نیچے ہو سکتی ہے, ایک شخص لایا جائے گا, 3 لوگ جس سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا, ایک شخص لایا جائے گا, سیکھتا تھا, سکھاتا تھا, قرآن کی قرات کرتا تھا, تلاوت کرتا تھا, لوگوں کو سمجھ کر سمجھاتا تھا, بڑی تقریریں کرتا تھا, بڑے لہنوں سے قرآن پڑھتا تھا, بڑی نزاکتوں کے ساتھ قرآن پڑھتا تھا, بڑی باریکیوں کا خیال رکھتا تھا, اطلاق, ترقیق, مخفف, یہ تمام حروف کی رعایت کرتا تھا, بہترین انداز میں قرات کرتا تھا, اور بہترین انداز میں سیکھتا سکھاتا تھا, تعلیمات, بیانات, دروس کرتا تھا. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں, تو جھوٹ کہہ رہا ہے, تو جھوٹ کہہ رہا ہے, تو لوگوں کی واہواہی چاہتا تھا, تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہے, تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے شیخ کہے, علامہ کہے, تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا مقرر کرے, جب آتے ہیں تو لوگوں کو رلا کر جاتے ہیں, ان کے درس میں کوئی اونگتا نہیں, ایسے مقرر ہے شعلہ دار. بس تیری نیتیں یہ تھی, تو کبھی اللہ کے لیے نہیں کرتا تھا, تیری نیت یہ تھی کہ بس لوگ تجھے قاری کہے, تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے مدرس کہے, تجھے قاری کہے, بڑا مقرر کہے, تیری نیت بس یہ تھی. دنیا میں تجھے مل گیا, اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں, جہنم میں ڈال دو. اللہ اکبر. زندگی قرآن سیکھنے سکھانے میں لگی, لیکن بس نیت میں فساد آ گیا, اور وہی عمل, بس ہلکا سا باریک سا فرق, اس طرف اگر نیت ہو جاتی, اللہ کے لیے اگر وہ ہو جاتا, تو وہ جنت, لیکن اس نے دکھاوے کے لیے کر دی. دوسرے آدمی کو لایا جائے گا, بھائی تو نے کیا کیا, اے بندے تو نے کیا کیا, کہے گا کہ اے اللہ بڑے صدقے کیا ہوں, رات دن تیرے رات دن تیری راہ میں خرچ کرتا رہا,
وہ مسافر آتے تھے ان کو گھر میں رکھتا تھا، وہ شیخ آتے تھے ہوٹل میں ٹھہرنے نہیں دیا، کبھی گھر لے کر گیا، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا دیا، جب کبھی جمعہ میں آتے تھے دیتا تھا، درس میں آتے تھے خاص مہمان نوازی کرتا تھا، مسجد والے آئے اٹھائے 2 لاکھ میں نے دے دیے، وہ مدرسہ والے آئے میں نے اتنے ہزار دے دیے، فلاں آئے میں نے دے دیا، وہ ودوا آئی میں نے اس کی ہیلپ کر دی، وہ یتیم بچے آئے میں نے مدد کر دی، اے اللہ میں نے صدقے کے انبار جمع کر دیے، اے اللہ میں نے صدقہ رات دن مال دیتا رہا۔ نہیں تو نے میرے لیے نہیں کیا، تو نے صرف دکھانے کے لیے کیا۔ وہ تمام کے تمام آپ سوچیں ہزاروں لاکھوں کے اس کے صدقات ڈونیشنز گئے، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کہا جائے گا بتا تو نے کیا کیا؟ اے اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، اتنا لڑا کہ آخر میں اپنا مال ہی نہیں بلکہ اپنی جان بھی گوا دیا۔ اے اللہ تیری راہ میں نے خوب لڑا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، تیری نیت میری مسجد نہیں، تیری نیت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بلندی نہیں، تیری نیت دین نہیں تھا، اسلام نہیں، اللہ کی رضا نہیں، جنت نہیں، تیری نیت تھی کہ لوگ بہادر کہے، تیری نیت تھی کہ لوگ کہیں کہ یہ تو بڑا نوجوان قوی مضبوط ہے، یہ تو بڑا ہی مضبوط ہے، بڑا ہی بریو ہے، ہمت والا ہے، تو نے میرے لیے تھوڑے کیا، تیرا چلا گیا، تیری یہ مشقت، تیری یہ محنت سب گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال کو یا اس کے اس عمل کو برباد کر دیں گے اور اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ آپ کی اور میری حفاظت فرمائے۔ آخر میں مجھے ایک دفعہ شیخ احمد البازمول مکہ کے ایک عالم ہے، ان کا ایک درس سن رہا تھا، تو وہ ایک دفعہ کافی اچھے انداز میں بتا رہے تھے کہ انسان کی کچھ عبادتیں، یہ آخری بات ہے، بے چین نہ ہوں، یہ آخری بات ہے، وہ بتا رہے تھے کہ کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہے جس میں جز اجزاء ہوتے ہیں، پارٹس ہوتے ہیں ڈیفرنٹ، اور کچھ ایسی عبادتیں ہوتی ہیں جس میں اجزاء نہیں ہوتے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر نماز ہے، اب ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور رکعت اچھی گزری، دوسری رکعت میں وہ ریاکاری میں آ گیا تو اس کی دوسری رکعت برباد ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسی عبادتیں ہوتی ہیں، واللہ اعلم، یہ شیخ نے بتایا تھا، ایک درس میں سن رہا تھا۔ دوسری وہ قسم کی عبادتیں ہوتی ہیں جس میں اجزاء نہیں ہوتے، جیسے کہ روزہ ہے، صبح سے لے کے مغرب کے بالکل تھوڑی دیر پہلے تک آپ بالکل برقرار ہے اخلاص پر، اور عین افطار سے پہلے آپ نے دکھاوا کر دیا اپنی عبادت کا، تو آپ کی صبح سے لے کے شام تک کی عبادت برباد۔ اللہ بہتر جانتا ہے اس میں کیا معاملہ ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر عبادت کے ہر جز کو ریا سے پاک رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دکھاوے سے پاک رکھے، اور ہمارے دل کو نفاق سے پاک رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، جب تک اس دنیا میں رکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا داعی بنائے رکھ، اور جب اپنے پاس بلا تو ان گنہگار زبانوں سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری رکھ۔ جہاں کہیں مسلمان اذیتوں میں ہیں اللہ ان کی نصرت اور فتح ان کو نصیب فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں مسلمانوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہے ان کی تکلیفوں کو راحتوں میں بدل دے، جو فوت ہو چکے ہیں، جو شہادت کے مقام کو پہنچ چکے ہیں، ان کے درجات کو بلند فرمائے اللہ، ان کی نعمتوں کو ان کی قبروں میں شروع کر دے اللہ، ان کو تیرے عرش کے تلے مقام عطا فرمائے اللہ۔ اے اللہ
ان پریشانیوں میں کئی ایسی مائیں ہیں جن کے سامنے ان کے ننھے بچوں کو مارا جا رہا ہے اللہ، ان کے دلوں پر سکون عطا فرمائے اللہ، ان کو بھرپور اجر عطا فرما اور ان پر صبر انڈھیل دے اللہ۔ اور اے اللہ کئی ایسے بوڑھے والدین ہیں جن کے آنکھوں کے سامنے نوجوان اولاد کو قتل کیا جا رہا ہے، کئی ایسے ننھے منھے دل ہے، کئی ایسی ننھی منھی نظریں ہیں جن کے سامنے ان کے والدین کو قتل کیا جا رہا ہے اللہ، ان پر، ان کے آنکھوں پر، ان کے دلوں پر، ان کے ذہنوں پر سکون اور صبر انڈھیل دے اللہ، اور ان کو بھرپور اجر عطا فرمائے اللہ۔ اے اللہ ہم کو جس طرح تیرے نبی نے فرمایا کہ میری امت ایک جسم کے مانند ہے اللہ، ہم کو وہ احساس نصیب عطا فرمائے اللہ، ہم کو وہ جسم کا ایک احساس نصیب عطا فرمائے اللہ، ہم کو ان کا درد سمجھنے کی اور ان کے لیے دعا کرنے کی، ان کے لیے مانگنے کی، اے اللہ تجھ سے بھیک مانگنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے اللہ صحیح سے، اے اللہ ان پر صبر انڈیل دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔